آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شام کی نماز ہی پڑھا رہے تھے، جس میں جنات جو گزر رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنی تھی، جس پر سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں کر رہے تھے خاص طور پر جنوں کے ساتھ کہ آپ ان کو پریچنگ کر رہے ہوں یا ان کو آپ دعوت دے رہے ہوں اسلام کی، آپ اپنی ریگولر نماز پڑھا رہے تھے جس پر جنوں کی تعلیم کا انتظام خود بخود ہو گیا۔ تو سمپل طریقہ، یہ رب کی حکمتیں ہیں جو پوائنٹ نمبر 6 ہے، یہ رب المشرقین رب المغربین، اللہ صبح کے وقت کی مخلوق کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اور اللہ رات کے وقت ایکٹیو رہنے والی، مغرب کے بعد ایکٹیو رہنے والی مخلوق کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ 6 اینگلز ہیں جو آپ کو میں نے مختلف تفاسیر سے اس آیت نمبر 17 کے پوائنٹ آف ویو سے بتا دیے ہیں۔ آیت نمبر 18 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یا انسان اور جن اپنی زندگی کا بہترین استعمال کر لو، اپنے وقت کا، ٹائم اینڈ اسپیس کے پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھیں، جتنی دیر تک آپ اس مشرق اور مغرب کے درمیان میں دنیا میں موجود ہیں اس کا بہترین استعمال کریں۔ جتنا وقت اللہ نے آپ کو اس دنیا میں صحت کے ساتھ دیا ہے اس کا بہترین استعمال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق 2 نعمتیں انسانوں کو ابنڈنس میں دی گئیں، اور ابنڈنس میں انسانیت نے اس کی ناشکری کی۔ ایک ہے صحت اور ایک ہے وقت۔ جب تک صحت ہے، جب تک ہمت ہے، اپنے دن بھر کو ایکٹیولی، پازیٹیولی، کنسٹرکٹیولی استعمال کیجیے۔ جب تک صحت ہے، اپنے دن بھر کے کاموں میں اپنے قرآن کے علم کو بھی کہیں نہ کہیں ضرور فکس ان کیجیے۔ ہماری دنیا کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ، ہماری دنیا کی جابز کے ساتھ، ہماری دنیا کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کرنا آسانی سے انکارپوریٹ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی پڑھائیوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ٹف سکیجولز کے ساتھ آپ کے علم کا، آپ کے قرآن کے علم کا انکارپوریٹ ہونا بہت آسان ہے۔ صرف وہ دل چاہیے جو یہ کام کرنے کو تیار ہو۔ ایک دفعہ دل کھل جائے پھر انسان اپنے لیے خود بخود راستے بنا لیتا ہے۔ جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کو آپ 2 لاکھ دلیلیں دے دیں وہ نہیں مانے گا، اور جس کو ماننا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے لیے ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے اس کا دل کھولنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دونوں مخلوقات اپنے وقت کا اور اپنے زندگی کی نعمت کا بہترین فائدہ اٹھا لو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ آیت منشن کی؟ علماء کہتے ہیں انسانوں کی، اگین میں جنات کی بار بار بات نہیں کروں گی اس لیے کہ ہم اس وقت جنات کو سورہ رحمان نہیں پڑھا رہے، ہم انسانوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا مقصد درست کیا ہے، اپنی ڈائریکشن درست کر لو، اپنی فطرت کی طرف پلٹ آؤ، اپنے ٹائم اور سپیس کا بہترین فائدہ اٹھا لو، اپنی ڈائریکشن درست کرو، اپنی فطرت کی طرف پلٹو، اور اپنے ٹائم اور سپیس کا بہترین فائدہ اٹھاؤ تاکہ الرحمن کی نعمتوں کی جھلک نظر آ سکے، پتہ چلے کہ کیسے آس پاس کی کائنات ہمیں سرو کر رہی ہے۔ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جس انسان کی نظر نعمتوں پر جم جاتی ہے اور نعمت دینے والے کے لیے ہر وقت وہ شکر کرنے کے پوائنٹ آف ویو میں رہتا ہے، اس انسان کی زندگی میں ویل بینگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا کا ہر انسان از رننگ فار دا ویل بینگ، ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے، ہر عمر کا انسان خوش ہونا چاہتا ہے، چاہے اس کا ایج بریکٹ کوئی بھی ہو۔ کیا ایک آپ کی مثال کے طور پر دادی ہیں، ان کی عمر ہے 95 ایئرس، آپ کا خیال ان کا خوش ہونے کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ آپ کہیں لو دادی اب آپ نے 95 ایئرس کی خوشی تو گزاری، کوئی بات نہیں اگر آپ کو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے تو اٹس اوکے، ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے نا، صرف فرق ہوتا ہے اسکیل اینڈ اسکوپ کا۔ ایجوکیشن ورلڈ میں وہ کہتے ہیں ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ The only difference you will find among the human beings is the difference of scale and scope۔ بعض لوگ بہت سطحی زندگی گزارتا ہیں، ان کے لیے صرف ویل بینگ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے میں خوش ہو جاؤں، میں اچھی لگوں، میں ہنسوں، میں اپنی پسند کا کھاؤں،
میں اپنے حساب سے اپنی پسند سے زندگی گزاروں، میری ڈیزائرز اور میری ٹیمپٹیشنز پوری ہو جائیں. ایک انسان یہ ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر ایک انسان ہوتا ہے جس کا اسکیل اور اسکوپ ویل بینگ میں تھوڑا سا اوپر اٹھ جاتا ہے. یہ جو میں والا تھا پہلا والا، یہاں کون فٹ آئے گا؟ ہاں تو بہت ہی عاجزی والے لوگ ہو گئے، فوراً ہی فٹ کر دیا اپنے آپ کو. میں کہنے والی تھی آپ کے بچے، اس لیے کہ مجھے دوسرا اسکیل اینڈ اسکوپ بول رہی تھی، اس میں آپ اور میں فٹ ہو جائیں گے. پہلے والے میں جنرلی ان میرڈ بچے، ینگسٹرز فٹ ہوتے ہیں. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اماں میرے لیے افطاری میں کیا بنا ہے. اماں نے 6 چیزیں بنوا دی، بٹ آپ کے بچے کو وہ 6 کی 6 پسند نہیں ہیں. اماں میرے لیے کیا ہے؟ تو یہ پہلا اسکیل اینڈ اسکوپ تو تھا، وہ آپ کے بچے کا تھا. اور یہ ہے بالکل سطحی لیول پر ویل بینگ کی ڈیفینیشن کے ساتھ زندگی گزارنا. اس سے اوپر اٹھتا ہے انسان تو پھر انسان اپنی فیملی کے لیے کنسرن ہوتا ہے. الحمدللہ آپ اس میں آتے ہیں. ماں تو آتی آتی اس کے اندر ہے. ماں اپنے ساتھ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کا سوچتی ہے. اگین الحمدللہ والد کا بھی اللہ نے یہ مقام رکھا ہے. ماں صرف بھاگتی دوڑتی ایفرٹ کرتی ہوئی تکلیف اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے، باپ نظر نہیں آتے ہیں. حالانکہ تکلیف شاید وہ بھی اتنی ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں. باپ جتاتے نہیں ہیں، مائیں جتاتی بہت ہیں. اور جب مائیں جتاتی بہت ہیں تو اولاد کو لگتا ہے کہ شاید مجھے صرف پال پوس کر اتنا بڑا 5 فٹ کا کرنے والا اللہ کے بعد میری ماں ہی ہے. اور وہ بیچارہ جو پورا بیک گراؤنڈ سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ابا، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو دونوں کا اپنی جگہ پر بہت ہے. ایک انسان اپنی ویل بینگ میں تھوڑا سا اسکیل کو بڑھاتا ہے تو اس کے لیے فیملی کنسرن ہو جاتے ہیں. پھر انسان تھوڑا سا اور امپروو کرتا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے سوسائٹی، کمیونٹی، اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ، اس کی نیشن اس کا کنسرن بن جاتے. وہ ان کی خوشیوں کی بھی، ان کی ویل بینگ کی بھی کوشش کرتا ہے. اس لیے وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں جاتا ہے، فلانتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے. اس سے بڑھ کر بھی ایجوکیشن فیلڈ میں کہتے ہیں آپ کا اسکیل اور اسکوپ ویل بینگ کے پوائنٹ آف ویو سے، خوشیاں پھیلانے اور خوشیاں حاصل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھ سکتا ہے جب آپ اس پلانٹ پر رہنے والی ہر مخلوق کا خیال رکھتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. آج ہم سیکھ رہے ہیں، آپ نے آج سمجھا کہ دنیا شاید آج بولتی ہے کہ اینیمل رائٹس اور پلانٹ کنگڈم رائٹس ہیں، جبکہ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کانسٹنٹلی واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے جانوروں کا کتنا خیال رکھنے کو کہا، آپ نے اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کا کتنا خیال رکھنے کو کہا. اور اس سے ٹاپ پر جو کہ ویل بینگ کا اسکیل اور اسکوپ اشرف المخلوق کے اوپر انسان کو لے کر جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچائے، کسی مخلوق کا نقصان نہ کرے، اور اپنے فزیکل ریالٹی کے ساتھ ساتھ اپنی اسپریچول ریالٹی کو ڈسکور کرے. اصل وہ خوش انسان ہوتا ہے جس کو اپنی فزیکل ریالٹی کے ساتھ اپنی اسپریچول ریالٹی پتہ چل جائے. میں اصل میں کون ہوں؟ ہم الرحمانی کو بھی کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ الرحمن کو جانیں گے تو انسان کو اپنی حقیقت نظر آئے گی. اس لیے ہم نے آپ کو کتابوں میں لکھ کر دیا تھا کہ ہم اس قدم پر آگے جانا چاہ رہے ہیں، فائنڈنگ یور سیلف ان دا مرسی آف یور لارڈ. اللہ کی محبت میں، اللہ کی شان رحمانی میں ہم اپنا تعارف چاہ رہے ہیں. اپنا تعارف آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا اسپریچول ویل بینگ مناسب ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائے گا. آیت نمبر 19 آگے آ رہی ہے. ایک اور اللہ کی نعمت اعلیٰ کا ذکر آ رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کو، بحرین ڈیول آیا ہے، 2 سمندر. مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں کو، 2 واٹر باڈیز کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں باہم مل جائیں. مرجا وہی لفظ ہے جو ہم نے آیت نمبر 15 میں جاننا جنوں کے لیے پڑھا تھا. مارجن پڑھا تھا آپ نے، سیم روٹ ہے. مارجن اور مارجا، میم را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. ایک ہی روٹ ورڈ سے آپ کو 2 الفاظ ملے ہیں. وہاں آپ کو مارجن کا میں نے مطلب بتایا تھا مکسچر، اس لیے ہم نے کہا تھا مارجم من النار، آگ کے مکسچر سے جنات کو بنایا گیا ہے. یہاں بھی مارجا کے 2 میننگز کیے گئے ہیں. ایک مارجا کا مطلب ہے اس نے مرج کر دیا، اس نے 2
سمندر دو واٹر باڈیز مرج کر دیے. آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی مارجا کا مارجا ساؤنڈ بولیں اور انگریزی میں بولیں مرج، ملتا جلتا لگ رہا ہے نا. سو دس اے بیوٹیفل لنگوسٹک بیوٹیز جو آپ کو نظر آتی ہیں، اس لیے کہ بہت سے الفاظ عربک لینگویج سے یا لیٹن سے کنیکٹڈ ہو کر اس طرح سے مکسچر بن کر آج کی زبان کا حصہ بنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرق مغرب کی وسعت بتانے کے بعد ہم انسانوں کو جن کی عقل لمیٹڈ ہے اور بہرحال سائنٹیفک مائنڈ ہو تو اس کے لیے آسمان کی وسعت کو، لمٹ لیس وسعت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ابھی بھی مجھے یہاں سے بیٹھ کے نظر آتا ہے اس ہال کا فائدہ یہ کہ آپ میں سے ایک ایک کا پیارا پیارا چہرہ اور آپ کے فزیکل جو بھی ایکسپریشنز، فیشیل ایکسپریشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جب میں بہت زیادہ کوئی اس طرح کی بات بتاتی ہوں تو بعض لوگ جو ہیں وہ مطلب جلدی کریں، بس کافی ہو گئی ہے. مطلب بعض کے چہرے پہ بالکل ایسے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کا سائنٹیفک مائنڈ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ڈیٹیل کو سننا اور ہضم کرنا، وہ کہتے ہیں بس کم آن موو فاسٹ. جیسے کبھی اماں نے اپنے فون میں اپنے میسیجز چیک کرنے ہوتے ہیں، اسی وقت ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، اماں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب وہ کہانی شروع کر دیتا ہے اپنی، اماں کہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بالکل آپ کے چہروں پہ وہی ایکسپریشن آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، موو آن موو آن. تو اللہ تعالیٰ کی آپ خوبصورتی دیکھیں کلام کی. جنرلی انسانوں کو سائنٹیفک فیکٹس کہیے یا آسمان کی حقیقتیں کہیے، اس لیے کہ آسمان میں بہت سی سائنس چھپی ہوئی ہے. تو آسمان لمٹ لیس ہے، بہت سے انسانوں کو سمجھ نہیں آتا، اور ہم انسان، میجورٹی انسان زمین کے معاملات کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فوراً رب المشرقین و رب المغربین کے بعد ہم سب کو نارمل اور ریلیکس کرنے کے لیے زمین کی مثال دے دی کہ چلو اگر آسمان کی مثال سمجھنا ذرا ٹف ہو رہا ہے کہ دو مشرق دو مغرب کیسے ہیں، چلو پھر اپنی زمین پر موجود ایک اور نعمت سمندر کو دیکھ لو کہ سمندر پہ کس طرح سے اللہ نے اپنی کنگڈم کو واضح کیا ہے. اللہ اپنا یہاں پر شان کبریائی بیان کر رہے ہیں. جب اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا تاکہ وہ باہم مل جائیں. بالکل جیسے دو مشرق اور دو مغرب بنائے، بالکل جیسے مین ود ریفرنس ٹو ارتھ ایک مشرق ایک مغرب بنایا، بالکل جیسے اللہ نے سورج کو 365 سن سیٹ اور سن رائز کی ڈفرینٹ پوزیشنز دے دیں. اللہ نے اس زمین پر بھی بہترین مثالیں پھیلائی ہیں. اللہ نے زمین کا انہیبیٹنٹ انسان کو بنایا ہے اور انسان کو خلیفہ بنایا ہے. جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اس زمین پر اپنا ایمبیسڈر، اپنا وائس رائے بنا رہا ہوں. تو اب اسی انسان کو سمندر کی طرف، پانی کی طرف تھوڑا سا متوجہ کرایا گیا. وہی پانی جس کا 70% اس انسان کا اپنا کمپوزیشن ہے. تو ایک میننگ ہے اس کا مکس کرنا، مرج کرنا. اللہ نے دو سمندروں کو، دو پانی کو مرج ہونے سے روکا ہوا ہے. اس کا ایک مفہوم مرجا کا مرجنگ ہے. دوسرا مفہوم میم را جیم کا اس مقام پر کیا جاتا ہے پانی کے پوائنٹ آف ویو سے ٹو فلو. مارجم میں بھی اگر آپ خیال کریں اور اگر آپ کنیکٹ کرنا سیکھیں، دیکھیں اس کلاس کا مقصد یہی ہے. ہم نے کہا یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھتی جاؤں اور آپ اور میں آگے بڑھتے جائیں. یہ انشاءاللہ کلاس آپ کو آیات کو کنیکٹ کرنا، جملوں کو کنیکٹ کرنا، کانسیپٹس کو کنیکٹ کرنا سکھا رہی ہے تاکہ یہاں سے آپ کی بیس بنے. رمضان میں ایٹ اے اسٹریچ آپ کنزیکٹیو 20 دن پڑھیں اور اس کے بعد آپ پلان کریں کہ آپ نے یہاں کے بعد ان ڈیپتھ اسٹڈی کیسے جوائن کرنی ہے اور کہاں جوائن کرنی ہے. ہم نے پیچھے یہی کانسیپٹ پڑھا تھا کہ مارجا سے ہی مارجن بنا ہے. اور اگر آپ انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے جن کو دیکھیں، انرجی بھی فلو کرتی ہے. سو مارجا کا دوسرا میننگ آتا ہے ٹو فلو، یعنی اللہ نے جو واٹر باڈیز دی ہیں اس زمین کے اوپر، ان میں ایک بہترین نعمت واٹر باڈی ہونا تو ایک اپنی جگہ نعمت ہے، لیکن اس واٹر باڈی میں موومنٹ ہونا، فلو ہونا، چاہے وہ سمندر ہو جو بہتا ہے جس کی لہریں بنتی ہیں، دریا ہے جو چلتا رہتا ہے، یا چشمے ہیں جو بہتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے پانی میں کوالٹی دی ہے اور وہ کوالٹی ہے ٹو فلو. اگر پانی اسٹیگننٹ ہو اس میں اسمیل آ جاتی ہے. اگر پانی اسٹیگننٹ ہو اس کے اندر بہت جلدی بیکٹیریا، جرمز، ایلجی وغیرہ
ڈیولپ ہو جاتے ہیں، فنگس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگر پانی اسٹیگننٹ ہو تو سائنس بتا رہی ہے کہ اس پانی کے اندر نیو لائف، بہت اچھی پازیٹیو نیو لائف کریٹ نہیں ہو پاتی۔ تو مہاراجا کا دوسرا مفہوم ہے ٹو فلو۔ اللہ نے کانسٹینٹلی ان کے اندر ایک فلو کی موومنٹ رکھی ہے تاکہ زندگی ان کے اندر ایگزسٹ کر سکے۔ اگر ایک پانی اسٹیگننٹ ہو تو جو پانی کے جانور ہیں، جو مچھلی ہے اور جو دیگر پانی میں رہنے والے جتنے بھی اینیملز ہیں، وہ پانی میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اس کے اندر اسٹیگنیشن سے اس کو بچایا تاکہ اس میں اسمیل نہ آئے یا خوبصورتی کا سامان رہے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر زندگی موجود ہے وہ ایگزسٹ کرے۔ پلس یہ جو ٹو فلو کا میننگ ہے مہاراجا کا، بہتا ہوا پانی انسان کے لیے بہت سودنگ ہوتا ہے۔ آپ جب سپا جاتی ہیں چلیں آپ سپا نہیں جاتے، آپ جب سی سائڈ جاتی ہیں تو وہ کبھی کبھی آپ کہتی ہیں نا، بس سارے فیملی والے ایک طرف بیٹھے ہیں، ایک اداس روح ایک کونے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، سب گپے مار رہے ہیں، سب کارن کھا رہے ہیں، بھٹا کھا رہے ہیں، ایک اداس روح کونے میں بیٹھے ہوئے، تو اس کو بلاتے ہیں، آجاؤ تم بھی آجاؤ، چپ بالکل جاؤ، مجھے بس پانی کی آواز سننے دو۔ پانی کی آواز از ویری ریفریشنگ، اٹس سودنگ۔ اور یہ واٹر تھراپی جو ہے، یہ بہرحال انسان کے نروس پر، انسان کے پورے سوچ پر، اس کے مائنڈ سیٹ پر بہت پازیٹیو امپیکٹ کرتے ہیں۔ آئی کین ٹیک اے ہول کلاس آن دا پاور آف واٹر، پر میں نہیں لوں گی۔ زمزم کی پاور ہم سب جانتے ہیں، زمزم ہیز ایکسٹرا آرڈنری پاور، اور اب تو اس کے اوپر اتنا کچھ ریسرچ ہو رہی ہے جس کے بعد اس کی اور زیادہ جو کوالٹیز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ پانی کے لیے کہتے ہیں کہ پانی از ناٹ جسٹ موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف لائف آن دا فیس آف دس ارتھ، اٹ از ایکٹیو انگریڈینٹ، اٹس ایکٹیو پارٹیسپینٹ۔ پانی مختلف مائنڈ سیٹس پر مختلف طرح سے رسپونڈ کرتا ہے۔ دس از دا پاور آف واٹر۔ اور زمزم کو آپ نے کس فریم آف مائنڈ سے پیا، دیٹ کاؤنٹس۔ کتنا ایمان ہے آپ کا کہ اس سے آپ کو شفا ملے گی، جتنا ایمان کے ساتھ آپ نے پیا کہ یہ وہ پانی ہے جو بلیسڈ ہے، کہ کوئی بھی نیک سے نیک انسان آپ کی پانی کی نیسلے کی باٹل پر کتنے بھی بھوکے مت دے، کبھی بھی وہ پانی اتنا بلیسڈ نہیں ہو سکتا جتنا زمزم ہے۔ جس انسان نے اس نیت سے زمزم پیا کہ اللہ مجھے جو بھی بیماری، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی اس وقت النس ہے، آپ انشاءاللہ اپنی رحمت سے، اپنے پورے شفا کے خزانوں سے مجھے اس سے شفا عطا فرمائیں گے، صحت عطا فرمائیں گے۔ اٹس آل اباؤٹ دا پاور آف یور مائنڈ سیٹ۔ اور کہتے ہیں کہ جتنا آپ پازیٹیو سوچ کر پانی پیتے ہیں، اتنا پانی کا آپ کے اوپر رسپونڈ کرنے کا جو اینگل ہے وہ بہتر سے بہتر اور پازیٹیو سے پازیٹیو ہوتا جاتا ہے۔ یہ پانی ہے جس کے لیے دنیا کہتی ہے واٹر از انسٹاپیبل فورس۔ فرعون کو کس نے مارا تھا؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ پانی ہے جو میٹل پائپس کو نوڈلز کی طرح موڑ دیتا ہے۔ سونامیز، آج بھی سونامیز کی دہشت ہے، جو ویڈیوز میں کیپچر ہو گیا، آج بھی سونامی کی دہشت ہے، یہ پانی کا فورس ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کے ایک انگریڈینٹ کو مینشن کیا ہے کہ اللہ نے سمندر بنائے، اور اللہ چاہے تو اللہ ان کو ملا دیتا، اللہ نے مرج کر دیا۔ تو دونوں میننگز ہیں، دریا کا سمندر میں مرج ہو جانا اور بڑی واٹر باڈیز بن جانا، یا سمندر کا دوسرے سمندر میں مرج ہو جانا، یا پانی کی جتنی بھی آپ کی یہ باڈیز ہیں، واٹر باڈیز، ان کا کانسٹنٹلی فلو ہوتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی بڑی نشانی رکھی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 20 میں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ اللہ نے ان کو بظاہر تو چھوڑا ہوا ہے، پیچھے آیت میں تھا نا، اللہ نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا کہ وہ باہم مل جائیں، تو بظاہر اللہ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ مل جائیں۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، مگر ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، لا یبغیان، جس سے وہ ٹرانسگریس نہیں کرتے۔ یعنی ہر مخلوق اپنی فطرت پر قائم ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے جو کام، جو رسپانسبلٹی دی ہے، پانی اپنی اسی فطرت پر اپنے تمام کام، اپنے سسٹمز کو پورا کرتا رہتا ہے۔
جو ارلی اسکالرس تھے وہ ان 2 آیات سے، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 سے اپنی تفاسیر میں یہ مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بحرین جو آیت نمبر 19 میں آیا تھا، اس سے مراد 2 سمندر ہیں، پرشین گلف اور ریڈ سی. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی کلاسیکل اسکالرز ہیں میجورٹی آپ کو اسی اوپینین کے ساتھ ملیں گے کہ انہوں نے بحرین کو آیت نمبر 19 میں جو آیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے 2 سمندروں کو چھوڑ دیا، مرج البحرین، وہ کہتے ہیں اس سے مراد پرشین گلف اور ریڈ سی ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں جو لینڈ بنتا ہے، اگر آپ اپنا میپ پر دیکھیں تو جو لینڈ ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے وہ عربین پیننسیولا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا، اس لیے کہ جو ان کو اس وقت نظر آتا تھا، جتنی سائنس ان کے سامنے تھی، انہوں نے اسی کی بیسس پر بس اپنی تفاسیر لکھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سمندروں کے درمیان میں جو لینڈ ہے، جو عربین پیننسیولا بنتا ہے، اللہ نے اپنی میجسٹی سے ان دونوں سمندروں کو اس لینڈ سے الگ رکھا ہے. پلس اللہ نے انسانوں کو اپنی نعمت کو واضح کر دیا، وہی عرب جو اسی علاقے میں رہتے تھے، کہ اللہ جس وقت چاہے ان دونوں سمندروں کو مرج کر دے تو ان کی حقیقت باقی بھی نہ رہے، وہ مکمل ختم ہو جائیں اور یہ علاقہ پورا ڈوب جائے. تو ایک رائے آپ کو یہ ملتی ہے جو کلاسیکل اسکالرس کی رائے ہے کہ یہ پرشین گلف اور ریڈ سی کی بات ہے. دوسری رائے یہ ہے جو اب کنٹمپرری اسکالرس دیتے ہیں، اور دس از اے موسٹ کامن رائے اباؤٹ بحرین. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 2 سمندر ہیں اس میں سالٹ واٹر اور فریش واٹر کا ذکر ہے، سمندر کا پانی اور جو دریا کا میٹھا پانی ہوتا ہے. ہاں، ایک بات یہ جان لیں کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ میٹھا پانی اور جو سالٹش واٹر ہوتا ہے یہ مرج نہیں ہوتا. یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا. سائنٹیفکلی اٹس پروون یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا ہے. کچھ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نیچرل بیریئرز لگائیں، دیز آر دا ورچوئل نیچرل بیریئرز. کچھ جگہ پر ہیں، ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، لیکن یہ جنرل پرنسپل نہیں ہے. بعض اوقات مرج کر جاتے ہیں، بعض اوقات مرج نہیں کرتے. چند مقامات پر دنیا نے آبزرو کیا ہے جہاں پر یہ مرج نہیں کرتے، جہاں فریش واٹر اور سالٹ واٹر الگ رہتا ہے. سائنٹیفک ورلڈ میں اس کو ہیلوکلائن کہا جاتا ہے. ہیلوکلائن از ود HALOCLINE، ہیلوکلائن. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلوکلائن جو ہیں یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ رول نہیں ہیں، اور یہ آبزرو کیے جا سکتے ہیں. جیسے اٹلانٹک میں اس کو کامنلی آبزرو کیا جاتا ہے کہ جہاں فریش واٹر اور سالٹ واٹر جو ہے وہ بالکل الگ ایک بیریئر کے ساتھ بالکل نظر آتے ہیں، کہ جیسے بالکل الگ سے ہیں. تو بینہما برزخ لا یبغیان، اس کی انٹرپریٹیشن ایک یہ بھی کی گئی کہ یہ فریش واٹر اور سالٹ واٹر کی بات ہے. کیوں نہیں ملتے؟ سائنس اس کو الحمدللہ اس طرح سے بھی بتا رہی ہے، تو ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے اور ذرا بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ملتے؟ وہ کہتے ہیں دس ڈفرنس لیول آف سیلینٹی اینڈ سالٹ کنسنٹریشن. جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ سالٹش پانی کے اوپر زیادہ تر رہتا ہے، تو آپ کو بیریئر اس میں محسوس ہوتا ہے. جو ڈیپ ڈائیونگ کرتے ہیں غوطہ خور، وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جتنا ڈیپ ہوتے ہیں، یہ ان 2 جگہوں کے، ان سالٹ واٹر اور جو فریش واٹر ہے، اس کی وہ چینج کو اندر بھی محسوس کر لیتے ہیں. اور یہ زیادہ تر ہیلوکلائن محسوس ہوتا ہے دنیا میں ان جگہوں پر جہاں پر زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہے پانی میں، جہاں زیادہ تر خاموشی رہتی ہے، جہاں پر زیادہ جو ہے وہ موومنٹ نہیں ہے، وہاں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. کنیکٹڈ پوائنٹ آخری جو مارج البحرین سے کنیکٹڈ ہے، آپ کو بتایا ہیلوکلائن آج دنیا آبزرو کرتی ہے. سالٹ واٹر اور فریش واٹر کے درمیان میں ایک بیریئر جو ہے وہ اکثر مقامات پر دیکھا جاتا ہے، بٹ اٹس ناٹ جنرل پرنسپل، اٹس ایکسیپشن. اس کو کنیکٹ کریں انسانوں اور جنوں سے، تو مفسرین کہتے ہیں سائملٹینیسلی پلانٹ ارتھ پر انسان اور جن دونوں اسپیشیز موجود ہیں. جنرلی یہ آپس میں مرج نہیں کرتا، آپ کو کوئی جن نہیں ٹکرتا جنرلی، لیکن کبھی کبھی یہ بیریئر ہٹا دیا جاتا ہے. آپ جن کی دنیا میں نہیں جاتے، اصول یاد ہے جو کل بتایا تھا، جن آپ کی دنیا میں آ جاتا ہے. اور جس انسان کو ان آیات کے کنیکشن سمجھ آ جائیں گے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا. اب جن ہر وقت آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے مزے سے، بیکاز آپ ڈرائنگ روم میں کم جاتے ہیں، یا وہ ہر وقت آپ کے برابر میں لاؤنج پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ چائے پیتا رہتا ہے. ہاں، یہ ہمیں معلوم ہے جب ہم بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاتے پیتے تو آپ کے کھانا پینا کون آپ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے؟
اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتی تو وہ ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی ڈائننگ ٹیبل پر ہوتا ہے. آپ کو نہیں نظر آتا تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہوتا ہے. جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ سلام نہیں کرتے تو آپ اکیلے نہیں داخل ہوتے. کون داخل ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ مسٹر جن، مسٹر ابلیس یا ابلیس کا بیوی. جو بھی سمجھے، سائملٹینیسلی دونوں مخلوقات زمین کو شیئر کر رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرج نہیں ہونے دیتا. اللہ نے ان کے درمیان میں سیپریشن رکھی ہوئی ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، پھر مجھے موقع نہیں ملے گا. سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے، آئینو نادی آ گئی، میں ایک واقعہ سنا دوں بس. سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، نیولی ویڈ تھے، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایکسپیڈیشن پر بھیج رہے تھے. تو آلموسٹ تیار ہو کر جب وہ اپنے گھر سے اپنے تلوار اور اپنی وہ آرمر سب پہن کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. تو نئی نئی شادی ہوئی تھی نا، تو ویسے تو گھر سے تیار ہو کر آ گئے تھے. تو انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ میں ایک دفعہ اپنی بیوی سے مل کے آ جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. آپ سوچیں آپ کا بیٹا ہو 24 سال کا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کو جہاد پر بھیج دیا جائے. وی کین ٹرانسپورٹ آور سیلف ان دیٹ ٹائم. اور ہم سوچیں صحابہ کے ایمان بہت اوپر تھے، بہت اوپر تھے. نیولی ویڈ کپل کا اس طرح سے سیپریٹ ہو جانا. آج کل تو الحمدللہ جو محبت کرنے والی بیوی ہیں وہ 20 سال کی بھی شادیوں کے بعد اپنے ہسبینڈ کی جان نہیں چھوڑتی. آج کل تو وہ کہتی ہیں ہاں بھائی دوسری شادی کا ٹرینڈ ہی اتنا چل رہا ہے، چھوڑے ہی نہیں، ساتھ ساتھ رہو ان کے ہر وقت. تو یہ صحابی انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ میں جا کر اپنی وائف سے ایک دفعہ مل کر آ جاؤں. جب یہ گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دروازے کے اپنے گھر کی انٹرنس پر اپنی بیوی کو گھر کے کپڑوں میں دیکھا. آپ اگر یہ واقعات پڑھیں تو آپ سوچتے ہیں یہ کون سی دنیا تھی اور ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں. گھر کے کپڑوں میں دیکھا تو ان کو تھوڑا سا اس پر ذرا اموڈیسٹ لگا. ہم گھر کے کپڑوں میں کہاں نہیں ہوتے، ہم گھر کے کپڑوں میں سب جگہ ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم چادر، عبایا، سکارف کہاں پہنتے ہیں؟ ہم جیسے لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی سے ویسے ہی ہم شاپنگ مال میں آ جاتے ہیں، ویسے ہی ہم جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بیوی کو دروازے پر گھر کے کپڑوں میں دیکھا جو ان کو اموڈسٹ لگے. تو جیسے ہی قریب آئے تو ان کی وائف نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں آپ ذرا اندر جا کر دیکھ لیں. تو جب یہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر ان کے کمرے میں ایک بہت میسو سنیک ہے، سانپ ہے. ان کے پاس کیونکہ آرمر وغیرہ اس وقت اور ان کے تلوار انہوں نے پورا پہنا ہی ہوا تھا، تو انہوں نے پوری کوشش کر کے اس سانپ سے لڑائی کی. ان دونوں کے درمیان میں سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی. بٹ جو نیریٹر ہیں اس واقعے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم ہمیں کہ کون پہلے مرا، لیکن اس بیٹل میں دونوں مر گئے. صحابی کا بھی انتقال ہو گیا اور سانپ بھی مر گیا. یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے کس نے کس کو مارا، لیکن دونوں ہو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ میں جنوں کے ایک گروپ نے اسلام قبول کیا ہے. تو اب دس واقعہ از اسپیسیفک ود مدینہ اینڈ اسپیسیفک ود دیٹ ٹائم. پلیز اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جب بھی کوئی سانپ نظر آئے آپ کہیں جن 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 جن. صحیح. تو مدینہ میں آپ نے کہا کہ ایک جنوں کے گروہ نے اسلام قبول کیا ہے. اور اب آئندہ اگر کسی کو سانپ نظر آئے، دس از ون آف دا امپلیکیشن، جنات سانپ کی شکل میں آتے ہیں، ون آف دا امپلیکیشن. لیکن ہر سانپ جن نہیں ہوتا. آپ نے کہا اگر اب کسی کو مدینہ میں سانپ نظر آئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کو 3 دن کی وارننگ دے کہ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اگر تم میرے جن مسلمان بھائی ہو تو یہاں سے چلے جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے 3 دن کی وارننگ دے، ایک روایت میں آتا ہے 3 ٹائمز وارننگ دے. اور اگر وہ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان جن تھا. اگر وہ نہ جائے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جن نہیں ہے، وہ سانپ ہے. اب کیا کریں؟ مار دیں. ٹھیک ہے، سمپل. جب وہ نہیں جا رہا آپ نے کہا بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ ہے، جن نہیں ہے. آپ اس کو مار سکتے ہیں اس لیے کہ وہ نقصان پہنچانے والا ہے. تو اسی طرح سے اس مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض کے اسکالرز نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ اسپیسیفک تھا مدینہ کے لیے اور اسی وقت کے لیے، اس لیے کہ اس وقت میں جنات جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے تھے. تو آپ کو یہ ان یوزول نظر آتا ہے،
یوزلی نظر نہیں آتا۔ مرج البحرین جیسے کہ کبھی کبھی ہیلوکلائن ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کبھی کبھی آپ کو اس کا اپوزٹ جنات کبھی کبھی انسان کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے، ہر شر سے، ہر شیطان کے شر سے اور ہر جن کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دن اور رات ہر وقت میں اپنے فرشتوں سے ہماری حفاظت کروائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پروٹیکشن میں رکھے۔ وہ بچے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے گئے ہیں، پلیز ان کو ضرور تاکید کیا کریں کہ بیٹا اپنی صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھیں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیں بہت سی آفات سے بچا لیتے ہیں۔ جہاں ہم ریگولر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جہاں ہم الحمدللہ ریگولر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح شام کی دعا آپ کی جن سے پروٹیکشن ہے۔ پلیز اس کو مت چھوڑیے، اس لیے کہ یہ جنات آپ کو کئی اینگل سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بیکٹیریا کی شکل میں آپ کے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور کسی نہ کسی جگہ پر انفیکشن پھیلا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے انسان اپنا آرمر خود تیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ ان بچے اور بچیوں کو جن کے ابھی نکاح شادیاں نہیں ہوئیں، اللہ ان کو بہترین نیک سپاؤس اور نیک فیملیز عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی طاقت اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں پروڈکٹیولی پریکٹسنگ مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔